مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد، دینی اور دنیاوی اعتبار سے دو چیزیں ہیں، ایک ہے کمائی اور ایک ہے اس کی حفاظت۔ دنیاوی نقطہ نظر سے دونوں کی ضرورت ہے، کمائی کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کے بعد اس کی حفاظت بھی کرنا۔ کمائی کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہر انسان کی اپنی ضروریات ہیں، تو ان ضروریات کا پورا کرنا، اس کا پورا ہونا اسباب کے درجے میں مال، روپیہ، پیسہ اسی کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو اس بنا پر کمائی کرنا شریعت نے اس کا بھی پابند کیا ہے۔ کمائی میں اس کا خیال رہے کہ حلال ہو، طیب ہو، شریعت کے حدود میں رہ کر ہو۔ کسی کے اوپر بوجھ بن جانا، بوجھ بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کما سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر ہیں، دماغ ہے، ذہن ہے، لیکن کما نہیں رہے، اب دوسرے کے اس پر پڑے ہوئے ہیں، چاہے سوال کر کے اور چاہے تعلقات کی بنیاد پر بوجھ بن کر کے رہ رہے ہیں۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ یہ ذلت نفس ہے، یعنی نفس کو ذلیل کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ بلا اس کے سخت مجبوری کے سوال کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اور کسی کے ہاں پڑے ہوئے ہیں، اس کو پسند نہیں فرمایا گیا۔ لہذا کمائی کرنا، کمانا، یہ فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، ایمان لانے کے بعد اس کو بھی فرض قرار دیا گیا ہے۔ ایک کمائی کرنے کے بعد میں اس کی حفاظت کرنا، حفاظت اس کو ضائع کر دے، غلط طریقے پر یا فضولیات میں یا مصرفانہ خرچ کرنا، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ ایک طرف جہاں اس کا پابند کیا ہے کہ کمائی حلال ہو، وہاں اس کا بھی پابند کر دیا ہے کہ فضول خرچیوں سے بچاؤ، ورنہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ بھی سوال ہوگا، کہاں خرچ کیا۔ اب ظاہر ہے کہاں خرچ کرنے میں اگر صحیح اور مناسب جگہوں پر ہے تو کوئی بات ہی نہیں، لیکن جو خرچ غلط ہو گیا ہے اس پر مواخذہ ہوگا۔ تو یہ تو دنیا کے اعتبار سے کمائی کی بات عرض کیا کہ کمانا بھی ہے اور کمانے کے ساتھ سوچ سمجھ کر کے اس کو خرچ بھی کرنا ہے۔ دینی اعتبار سے کمائی یہ بھی ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ جس طرح دنیاوی اعتبار سے کمانا ہے، اسی طرح دینی اعتبار سے کمائی کرنا۔ دینی کمائی کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہے، طاعات ہیں، نیکیاں ہیں۔ شریعت نے جن چیزوں کا ہم کو پابند کیا ہے ان چیزوں کا اہتمام اور اس کی فکر کرنا کہ جن جن چیزوں کا پابند بنایا ہے اپنے وقت پر اور جتنا حکم دیا اتنا کرنا۔ وقت کی رعایت بھی ضروری ہے اور جس طرح کہا اس کو اس طریقے سے کرنا، یہ ضروری اس کے لیے، یہ اس کی کمائی ہے۔ کمائی ہے یہاں کی زندگی کے لیے بھی اور کمائی ہے وہاں کی زندگی کے لیے بھی، بلکہ آخرت کی تعمیر اور آخرت کی ترقی اور آخرت میں راحت و آرام، وہ سارا کا سارا یہ اسی کمائی پر موقوف ہے ہمارا۔ ہم جتنا نیکیوں کا، طاعتوں کا، اعمال صالحہ کا اہتمام سنت کے موافق کرتے رہیں گے، اتنی ہماری آخرت جو ہوگی وہ
بنتی رہے گی، سنورتی رہے گی، اس کی تعمیر ہوتی رہے گی۔ اس لیے بعض روایات میں ہے کہ ایک مثلاً محل تعمیر ہو رہا آخرت کا، اور تعمیر ہوتے ہوتے رک گیا، ناقص ہے، چھوٹ گیا یوں ہی، تو پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا میٹیریل آنا بند ہو گیا۔ بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال چھوڑ دیا اس نے، وہ نیکیاں نہیں کر رہا ہے وہ۔ بعض روایتوں میں بھی ہے کہ ہم یہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ جو کلمات پڑھتے ہیں، اس سے آخرت میں ایک درخت لگ گیا، ایک باغ تیار ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو یہ کمائی کرنا ہے اس کی، آخرت کی بھی کمائی اور دنیا کی بھی ہے، اس لیے کہ دنیا کے اعتبار سے ہم کو مکلف بنایا گیا ہے عبدیت اور بندگی کے لیے، اور عبدیت اور بندگی کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو چیزیں بتائی ہیں اسے کریں گے، اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے رکیں گے۔ تو دونوں کمائی ہیں، ایک کمائی میں نے عرض کی ہے دنیا کی رقم مال و دولت ہے، اور ایک دینی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہم نے جو کمایا ہے اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں ہے۔ اگر ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی تو پھر ہمارے لیے خسارے کا ذریعہ بنے گا۔ اس کی حفاظت کیا ہے؟ اس کی حفاظت یہ ہے کہ نیکیاں اور طاعت کی جائیں، کرنے سے پہلے بھی، کرنے کے درمیان اور کرنے کے بعد اپنی نیت کو اور اپنے دل کو ٹٹولتا رہے اور جائزہ لیتا رہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ یہ مان لیے اس نے وہ کام کیا اور نیت ہے دکھاوے کی، نیت ہے شہرت کی، نیت ہے اپنی بزرگی ظاہر کرنے کی، نیت ہے لوگوں میں چرچا ہو جائے، گیا سارا کام، نیکی برباد ہو گئی اس کے اندر۔ عمل صرف اللہ کے لیے ہو۔ بعض اکابر نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ عمل کرنے کے وقت میں جنت و جہنم کچھ نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنا۔ یہ خرید تو بڑے لوگوں کی بات ہے، ہم اسی کے لیے کر لیں تو بھی بہت ہے ہمارے لیے۔ یہ کمائی کرنے کے وقت میں اس کی وہ رہنا چاہیے، اور عمل کے درمیان بھی نیت کو ٹٹولتا رہے کہ باقی رہی کہ نہیں رہی۔ معلوم گھر سے تو چلے تھے اللہ کے لیے، یہاں آ کر کے نفلیں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اب بس دو چار لوگ دکھائی پڑے، اب نیت ٹٹول گئی ہماری پر، بدل گئی، اور اس بدلنے کا اظہار عمل کے اندر پڑ گیا۔ یوں تو سنتیں پڑھتے، نفلیں پڑھتے، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے، لیکن اب دو چار لوگ بیٹھے ہوئے لمبی صورت پڑھ دی اس میں، تاکہ سمجھے کہ ہاں عبادت بڑی اچھی کر رہا ہے یہ۔ دعا کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی، گیا سارا معاملہ اس میں۔ عمل کرنے کے بعد میں بھی نیت کہ اپنے کسی نقل و حرکت سے اظہار نہ ہو کہ آج میں نے مطلب ہم سے یہ ہو گیا، ہم سے وہ ہو گیا، آج ہم رات میں اٹھ گئے، یہ ہو گیا۔ ایسے ہم رات میں اٹھ گئے، مثال کے طور پر ایک مثال بتا رہے ہیں، اٹھے اور اب ساتھیوں بیٹھ گئے، اب اونگ رہے ہیں، جمائی لے رہے ہیں، طبیعت تو سستی، تو پوچھے بھائی خیریت کیا ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں ہاں وہ رات میں اٹھے تھے۔ یہ جو حرکتیں کی ہیں یہ تو سب بیکار ہو گئی، چلی گئی اس کے اندر، اس لیے کہ ہم نے جس کے لیے کیا ہے اسی کے لیے کیا، تو یہ سب انگڑائی لینا اور یہ نیند کا آنا، اونگنا، اور اس کا اظہار کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ابھی نیند آ رہی، اٹھ جا کے سو جاؤ جا کر کے۔ یہ سب چیزیں، اس کی فکر اعمال صالحہ کرنے کے بعد زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کا اظہار نہ ہو کسی طریقے سے بھی۔ یوں اللہ پاک کسی کو ظاہر کرنا چاہے تو لاکھ چھپائے، وہ چھپ نہیں پا تو ظاہر ہو جائے گا، لیکن وہ ہماری طرف سے نہیں، ان کی طرف سے ہوگا۔ ہمارا اپنا تو یہ ہے کہ اظہار نہیں ہونا کسی طریقے سے بھی۔ اسی لیے بعض لوگوں کے حالات کو سامنے رکھ کر منع کیا جاتا ہے کہ تسبیح وغیرہ سامنے نہ پڑھو، تنہائی میں ہو پڑھ لو۔ اب سامنے پڑھا، اندر سے نفس چلا رہا ہے گاڑی، اپنی ریل چلانا شروع کر دیا اس نے کہ ٹھیک ہے چلو اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے پڑھو بیٹھ کر کے، تو اب بظاہر تو کر رہا ہے وہ تسبیح اور دل میں کچھ اور ہے، تو بیکار ہو گیا اس کا معاملہ اس میں۔ تو یہ سب چیزیں اعمال میں دیکھنا ہے کہ عمل جو ہے از اول تا آخر نیت ایک دم ہماری صحیح رہے، اس کے بعد بھی نیت صحیح رہے یہ۔ اور دوسری سب سے بنیادی چیز یہ ہے، جیسے رقم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نمبر 2 کی نہ ہو، صحیح اس کے یعنی وہ اصلی ہونا چاہیے، اسی طرح عمل میں دیکھنا چاہیے اصلی عمل ہو، نہ عمل نقلی ہوگا تو بیکار ہو جائے گا، وہ کمائی کسی کام کی رہے گی نہیں۔ اور نقلی عمل کیا ہے؟ نقلی عمل یہ ہے کہ کسی بھی عمل میں خلاف سنت کوئی چیز داخل کر دی، گیا عمل کام سے وہ،
اور بعض صوفیہ نے تو یہ لکھا ہے کوئی عبادت کرے اور اس عبادت میں اپنی طرف سے کچھ اس نے جس کو ہم رسم کہہ لیں، رواج کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں کر لیا تو وہ عبادت نہیں، وہ معصیت بن جاتی ہے وہ. اور معصیت اس لیے بن جاتی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے پر اپنا طریقہ اور ان کے طریقے میں شامل کر دیں، اس سے بڑا جرم اور کیا بن جائے گا اس کے لیے. اس لیے کمائی اصلی ہو اور اصلی ہونے کے ساتھ اس کی حفاظت کرنا. تو اس وقت میں جو میں نے گزارش کی ہے بات آئی وہ یہ کہ کمائی کرنا ہے، دو چیزیں ہیں، ایک کمائی ہے اور کمائی کے ساتھ میں اس کی حفاظت کرنا، چاہے وہ دنیا کی لائن کی ہو اور چاہے وہ دین اور آخرت کی لائن کی ہو، دونوں میں اس کا اہتمام اور احتیاط کرنا. اس لیے کہا جاتا ہے عمل کرنے سے پہلے اس عمل کا جو طریقہ ہے اس کو معلوم کر لے. یہ ضروری ہے انسان کے لیے. بغیر طریقہ معلوم کیے اگر اس کو کرے گا تو وہ تو عمل اپنا خود خانہ ساز ہو جائے گا، یعنی اپنے گھر کی بات آ جائے گی، وہ شرعی اور دینی بات نہیں باقی رہے گی. وہ یاد آیا اسی پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ فرمایا ہے